بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کرنے کے لیے آپ حدیث کی روشنی میں اچھا سا وضو کریں، پھر 2 رکعتیں پڑھیے، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ جو انسان ایسا کرتا ہے اور ان شرائط کو سامنے رکھتا ہے جن کا ابھی ہم تذکرہ کریں گے، تو اللہ عز الجلال فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب۔ میرے فرشتوں، آج میرے اس بندے کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ عز الجلال بندے سے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، جاؤ میرے بندے، میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ کن شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے انسان توبہ کرے؟ اخلاص، رب کی رضا کے لیے توبہ کیجیے۔ دوسری شرط، اگر کسی بدعت کی آپ مرتکب ہیں تو بدعت چھوڑ دیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ احتجز التوبہ عن کل صاحب بدعہ۔ اللہ عز الجلال نے توبہ کو روک دیا ہے ہر اس شخص سے جو بدعتی ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حتی یدعها، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑتا نہیں اس کی دعا اور توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تیسری شرط، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کا اعتراف اور اقرار رب کے سامنے کیجیے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اقرار اور اعتراف کر لیتا ہے رب تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی شرط، نادم، پریشان اور شرمندہ ہوئیے رب کے سامنے۔ فإن التوبہ الندم والاستغفار، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اصل میں ہے ہی شرمندگی کا نام اور استغفار کرنے کا نام۔ اور پانچویں شرط، عزم مصمم کیجئے کہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط، عزم مصمم کیجئے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وہ لوگ جن سے برائی ہو جاتی ہے یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، پھر وہ رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں اور اصرار نہیں کرتے اس گناہ پہ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور رب تعالیٰ سے ہی یقین رکھتے ہیں کہ وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو پانچویں شرط یہ ہے گناہ کو بھی چھوڑیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کیجیے۔ اس لیے فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے التوبہ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے اور توبہ کرتے ہیں یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھے ہیں اور کچھ لوگ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، کیسے اس کی توبہ قبول ہوگی؟ اللہ مجھے برائیوں سے بچا، گانے سننا پھر بھی نہیں چھوڑتا، کیسے اس کی توبہ قبول ہوگی؟ اس گناہ کو چھوڑیے۔ ایک شخص کسی نشے میں پڑا ہے، سگریٹ نوش ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، کام وہی کرتا ہے، کیسے توبہ قبول ہوگی؟ اس گناہ کو چھوڑیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان العبد اذا اذنب الذنب
نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر کرتا جاتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، اور اگر گناہ کو چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے، پھر توبہ کرے اور استغفار کرے تو اس کا دل دوبارہ سفید کر دیا جاتا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے برے دوست چھوڑے، برا معاشرہ چھوڑے۔ بعض برائیاں ماحولیاتی بیماریوں کی طرح ہی لگ جاتی ہیں معاشرے سے۔ دوست سگریٹ نوش ہے تو میں بھی سگریٹ اللہ نہ کرے پینے لگ جاؤں گا۔ دوست میرا جوئے باز ہے تو کہیں مجھے بھی نہ عادت پڑ جائے۔ المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اسی طرح کے ہو جائیں گے۔ ایک شخص جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ایک پادری کے پاس گیا، کہتا ہے حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تلوار نکالی، اس کی گردن اڑا دی۔ 100 کا قاتل کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا تم توبہ کرو، تیری توبہ قبول ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ائت قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ برے لوگ چھوڑ دو۔ وہ گھر سے نکلا، فادرکہ الموت، اسے موت آ گئی۔ اب وہاں جھگڑا ہو گیا فرشتوں کا، فاختصمت الملائکہ، کہ یہ جنت میں جائے گا جہنم میں۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ تم یہ فیصلہ کرو۔ فیصلہ کیسے کروایا؟ پیمائش کرو، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ برے لوگوں کے قریب ہے۔ جب پیمائش کی گئی، ایک بالشت نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا۔ 7ویں شرط، موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کرو۔ اذا عین الملک، جب فرشتہ نظر آ جائے اور انسان کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھتے ہوئے نظر آتی ہیں، والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، فاذا بلغت الحلقوم، جب روح نکل کے انسان کی ہنسلی تک آ جائے اور موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے، موت کی سختیاں شروع ہو جائے، پھر توبہ کرے بھی تو قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ عز وجل توبہ قبول کرتے ہیں موت کی سختیاں وارد ہونے سے پہلے پہلے۔ ان 7 چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر انسان توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔